ایپیسوڈ 7۔ شفق اور ہما دونوں کو آج مشین لگانی تھی مگر وہ تو ڈیٹ ہے۔ آصفہ بیگم جب کمرے میں داخل ہوئی تو دونوں رسالہ لیے بیٹھی تھیں۔ ہما، شفق نیچے چلو اور مشین لگاؤ، وہ خود پر ضبط کرتی بولی۔ امی میں نہیں کر رہی، ہما منہ بنا چکی تھی۔ میں کچھ نہیں سن رہی، آؤ دونوں جلدی۔ وہ جاتے ساتھ دونوں کے ہاتھ سے رسالہ بھی لے گئی تھی۔ اب تو ہما اور شفق نے جانا ہی تھا۔ بات جو بھی ہو مگر اس سب کے پیچھے وہ اکیلا نہیں ہے۔ سفیر سگریٹ کی کش لیتے ہوئے بولا۔ میں نے پتہ تو کروایا تھا، خالین ذرا سیدھے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا پھر کتنے لوگ ہیں سب؟ سفیر صاحب خوش ہوئے تھے، آخر اتنے عرصے سے وہ اس بات کے پیچھے تھے۔ 7 ہیں اور میں نے نام بھی پتہ کروا لیے ہیں، خالین ذرا غرور سے بولا۔ کیسے پتہ کروایا؟ ولید اتنی دیر میں پہلی دفعہ بولا تھا۔ یہ سب چھوڑو، نام بتاتا ہوں میں، وہ اتنا کہہ کر ذرا وقت کو چپ ہوا۔ سفیر اور ولید اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ کشان علی کو تو ہم سب جانتے ہیں۔ خالین کشان کے نام کے بعد رکا۔ ظاہر ہے اب کو 6 کے نام بتاؤ۔ سفیر بے چین ہوا۔ صبر برادر، یہ لو ولید پڑھ کر بتاؤ اپنے بھائی کو۔ شاہ نواز خالین نے جیب سے ایک سفید لفافہ نکال کر ولید کی طرف بڑھایا۔ ولید اتنا کہہ کر پڑھنے لگا۔ فرمان علی خان، اندلیب ادیان علی خان، دامر احمد، ہنزہ اوان علی خان، ایس پی اوان علی خان۔ ولید نے لفافہ پڑھ کر واپس خالین کی طرف کیا۔ تمہیں پتہ ہے یہ دامر کون ہے؟ سفیر صاحب مسکرائے، جاندار مسکراہٹ۔ کون ہے؟ خالین حیرت سے بولا۔ عریض اور عائزہ کا بیٹا۔ سفیر صاحب نے مانو بم پھوڑا تھا۔ اور حنیفہ کا بھائی؟ خالین نے خود کو کہتے سنا۔ سوال اب میرا یہ ہے کہ وہ کشان سے کیسے ملا اور اس کے ساتھ بھی ہے؟ سفیر ذرا دیر سوچ کر بولا۔ دوست ہوگا۔ ولید نے عقل کی بات کی۔ ہو سکتا ہے مگر نہیں بھی ہو سکتا۔ سفیر کو یہ رشتہ ہضم نہیں ہوا تھا۔ کیا پتہ دونوں سب جان گئے ہوں۔ خالین نے رومال نکالتے ہوئے کہا۔ ایسا ہوا نا اگر تو ہم برے پھنس چکے ہیں۔ سفیر فکر مندی سے بولا۔ خیر اب ہم جہاں زیادہ نہ ملے تو بہتر ہوگا کیونکہ وہ ہم سب پر ہی نظر لگائے بیٹھے ہیں۔ شہنواز خالین بولا۔ سفیر کرسی پر بیٹھا تھا، ساتھ ساتھ ہی خالین کو گھورنا نہیں بھولنا تھا۔ اب تم ان بچوں سے ڈرو گے؟ خیر وہ سب تم کو ڈھونڈ لیں گے۔ سفیر طنزیہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں ملک ہی چھوڑ دوں گا۔ خالین نے اپنی کوٹ صحیح کی تھی۔ وہ تو خود ملک پھرتا ہے تو تمہیں ڈھونڈ ہی لے گا برادر۔ سفیر نے ڈرانا چاہا اسے مگر افسوس وہ ڈرا تو مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ خود کی بھی فکر کرو، تم دونوں کی بیوی اولاد خاندان کوئی نہیں معاف کرے گا۔ خالین بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ اچھا خیر چھوڑے آپ دونوں اس بات کو، کچھ آرڈر کرتے ہیں۔ ولید نے ان دونوں کو چپ کرانا چاہا تھا۔ خالین بولا۔ کچھ دیر بعد تینوں دل میں ہزاروں وسوسے لیے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اب بھی کشان کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ رات ہونے کو تھی، 7 بج چکے تھے اور حنیفہ کچن میں لگی تھی۔ اس نے آدھے سے زیادہ کام کر لیا تھا، صفائی پوری ہو چکی تھی۔ عادتاً اس نے صبح ہی کر لی تھی صفائی، اب بس وہ کچن میں تھی۔ اس نے بریانی اور کھیر کا ہی سوچا تھا کیونکہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، مگر دوپہر کے بعد اس نے زیادہ اہتمام کرنے کی ٹھان لی تھی۔ پہلی دفعہ میاں آئے گا، اہتمام تو بڑا خاص ہونا چاہیے نا، اس نے دل میں سوچا اور پھر خود ہی ہنس دی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کون کون ہوگا ساتھ میں، اسے لگ رہا تھا اس کے کزن بھی ہوں گے تو اس نے کھانا زیادہ ہی بنا ڈالا تھا۔ اسے کوکنگ آتی تھی، فرحت بیگم اور کھولا کی وجہ سے 6:30 بجے تک اس نے آدھے سے زیادہ کھانا بنا لیا تھا۔ کوفتہ، فرائی چکن کڑھائی، شامی کباب، افا دبئی کی اسے کہا جاتا ہے، دستی روٹی، چکن انگارا، انڈے کا سالن، چکن مکھنی، کسٹرڈ، فروٹ چاٹ، چاکلیٹ کیک۔ اب وہ بریانی دم پر رکھ کے کھیر بنانے جا رہی تھی مگر اس کے ہاتھ دروازے کی آواز پر رکے تھے۔ دروازہ کھولنے کی آواز آئی مگر اس دفعہ حنیفہ نہ حیران ہوئی تھی نہ ہی ڈری تھی۔ جوتے کی ٹک ٹک سے پتہ چل رہا تھا کہ کچن ہی کی طرف آ رہا ہے کوئی۔ اب ذرا اس کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ کیا دھیان اتنی جلدی آ گیا تھا؟ مگر کیوں؟ یہ سوال سوچتے ہوئے وہ گیس بند کر کے پلٹی۔ وہ ابھی کچن کے دروازے تک ہی آیا تھا۔ السلام علیکم، حنیفہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ ڈسٹرب ہو گئی ہیں شاید؟ عدنان بولا۔ نہیں، آپ باہر بیٹھے، حنیفہ فوراً بولی تھی۔ میں بتانے آیا تھا کہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ سب آئیں۔ وہ شرمندہ لگ رہا تھا مگر کیوں؟ حنیفہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ بے فکر رہے، میں نے تیاری کی ہے۔ اس دفعہ حنیفہ بھی کنفیوز ہوئی تھی۔ آپ کو تو ہیلپ تو نہیں چاہیے، سوری مگر ہم سب ذرا بیزی تھے، وہ بولا۔ نہیں سب ہو گیا ہے، سلاد اور کھیر بنانی ہے۔ وہ رسماً مسکرائی۔ لائی میں بنا دیتا ہوں، وہ فوراً آگے آیا۔
نہیں نہیں میں کر لوں گی، وہ ذرا پیچھے ہوئی۔ پھر کھیر بنا دیتا ہوں، اس نے اجازت چاہی تھی۔ آپ کو بنانی آتی ہے؟ حنیفہ کو ذرا حیرت ہوئی۔ نہیں آپ بتائیں میں بنا لوں گا، وہ فوراً بولا اور آگے گیس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ حنیفہ سلاد کے لیے سامان نکالنے لگی تھی، وہ کنکھیوں سے دیکھ بھی رہی تھی، اسے وہ آدھے سے زیادہ تو کام کر ہی چکا تھا۔ آپ کو تو بنانی آتی ہے کھیر، وہ متاثر ہوتے ہوئے بولی۔ جی دراصل کھانا خود بناتے ہیں جہاں پر، اسی وجہ سے بنا لی ہے، عدنان مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو شوق ہے کوکنگ کا؟ وہ کھیر کاٹتے ہوئے بولی۔ شاید، عدنان نے ذرا سوچتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی آ گیا نا تو سوچے گا کہ میں آپ سے کام کروا رہی ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ بے فکر رہیں، کوئی نہیں آئے گا، وہ فوراً بولا۔ عدنان کھیر بنا رہا تھا اور وہ سلاد بنا رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ میں دونوں فری ہو گئے تھے۔ اب چلے بیٹھے، میں کافی لاتی ہوں، وہ ہاتھ ڈولتے بولی۔ نہیں نہیں آپ جا کر آرام کر لیں، میں چلتا ہوں اب، اس نے کہا۔ میں برتن دھو کر جاؤں گی، آپ باہر بیٹھے، کافی لاتی ہوں۔ وہ بزید ہوئی تھی، سنک میں برتن تھے، وہ بھی تھوڑی، کیونکہ حنیفہ کچن صاف رکھتی تھی۔ حنیفہ آپ جا کر حلیہ صحیح کر لیں اپنا، سب آنے والے ہیں، عدنان نے کہا تو حنیفہ نے اسے دیکھا، اس کی پشت کو گور رہی تھی، وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہوئی تھی، وہ کچن میں دوپہر سے تھی، اسے خود کا ہوش ہی نہیں تھا، وہ بغیر بولے باہر نکلا۔ عدنان اب برتن دھو رہا تھا، اگر اس وقت اسے فرمان دیکھ لیتا نا تو گش کھا کے گر جاتا، فرمان کا سوچ کر عدنان مسکرایا۔ جلدی سے برتن دھو کر وہ خود بھی باہر نکلا اور پھر اپنے روم کا لاک کھولا اور شاور لے کر ریڈی ہونے لگا۔ وہ گولڈن کلر کا سوٹ پہنے کھڑی تھی جو اسے صبح ہی ملا تھا، پورا سوٹ گولڈن تھا، اس پر بڑی خوبصورتی سے مہرون کلر کی ڈیزائن بنی تھی، وہ پورا نئی نویلی دلہنوں والا سوٹ تھا۔ مہرون کلر کا چھوٹا سا جھمکا تھا جس کے نیچے گولڈن کلر کی ہلکی سی ڈیزائن بھی تھی، چوڑیاں مہرون اور گولڈن مکس کر کے ایک رنگ تھی، مہرون اور گولڈن کلر کی جوتی بھی تھی، بالوں کی چٹیاں کر کے اس نے مہرون حجاب کیا تھا، پھر سوٹ کا دوپٹہ جو گولڈن تھا اس کو پن کیا تھا۔ حجاب دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ دینے والے نے حساب کسی وجہ سے ہی دیا ہوگا۔ وہ باہر نکل کر کچن میں آئی، اس کی سوچ کے مطابق وہ نہیں تھا یہاں، اب وہ ٹیبل لگانے کا سوچ رہی تھی، اس نے برتن نکالے تبھی وہ آ گیا۔ میں آپ کی ہیلپ کروا دیتا ہوں، وہ اسے دیکھے بغیر آگے بڑھا تھا۔ کیا وہ لوگ آنے والے ہیں؟ حنیفہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ہم ٹیبل لگا دیتے ہیں، عدنان جواباً بولا، اور پھر دونوں کی نظریں اچانک سے ملی۔ حنیفہ نے تو فوراً ہٹا لی، مگر عدنان اس کو یوں دیکھ کر مسکرایا تھا، خود پر ضبط کرتے آگے بڑھ کے برتن اٹھانے لگا۔ پھر دونوں ساتھ ساتھ ڈائننگ ٹیبل تک گئے تھے، عموماً 5 منٹ میں ٹیبل لگ گئی تھی، اب دونوں کھڑے تھے وہاں۔ آپ نے اکیلے یہ اہتمام کیا، آئی ایم امپریس، عدنان حیرت اور خوشی سے کہا۔ شکریہ، میں تو گھبرا رہی تھی، مگر شکر سب ہو گیا، وہ مسکرائی۔ میں نے سوچا ہم باہر چل کے کر لیں ڈنر، مگر فرمان کی ضد تھی کہ گھر پر ہی ہوگا، اس نے صفائی دی یا معذرت کی وہ سمجھ نہیں سکی۔ کوئی بات نہیں، اچھا میں کولڈ ڈرنک لاتی ہوں، آپ سب کو کال کر لیجئے تب تک، وہ بول کر کچن کی طرف گئی، پیچھے وہ کال ملانے کی بجائے باہر نکلا، اس نے حنیفہ کو اطلاع کی تھی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ آئے گا۔ واہ جی، اتنی جلدی ہو گیا ڈنر، اندلیب کی آواز پر وہ چونکا۔ تم بڑے وقت پر آئے ہو، وہ ہنسا۔ ہمارا چھوڑیں، آپ یہ حنیفہ کی طرف گئے تھے کیا؟ وہ فوراً بولی۔ آپ کو کوئی مسئلہ؟ وہ مسکراہٹ ضبط کیے بولا تھا۔ نہیں، وہ دو ٹوک بولی۔ شکریہ، خیر آپ جائیں دامر بھائی کے روم پر، تب تک ہم حمزہ آپی کو لے کر آتے ہیں، اندلیب بولی۔ جاؤ، عدنان بول کر آگے بڑھا۔ حمزہ آپی، وہ تقریباً چیختی ہوئی آئی۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، وہ گلے ملتے بولی۔ آپ اپنی پیاری لگ رہی ہیں، اندلیب مسکرائی۔ اچھا شکریہ، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، حمزہ بولی۔ یہی سننا تھا میں نے، خیر چلے لیٹ ہو گئے ہم، اس کے کہتے ہی دونوں باہر کی طرف بڑھی۔ اندلیب اور حمزہ کے آنے سے پہلے وہ چاروں بھی آ گئے تھے۔ اندلیب، رمل اور افنان آ رہی ہے نا؟ فرمان بولا۔ سی راستے میں ہے، اور بات سنیں، آپ سب کوئی اندلیب نہ کہے مجھے ادیبہ بولے سب، اس نے وان کیا۔ اوکے، حمزہ بولی۔ ادی تم گئے تھے اندر کیا اس نے سب کر لیا ہے؟ دامر نے پوچھا۔ اس نے کافی زیادہ کر لیا ہے، کوئی 10-15 ڈشز ہیں، عدنان سوچتے ہوئے بولا۔ وہ کوکنگ میں بہت اچھی ہے، خولا آپی کی وجہ سے، اندلیب بولی۔ کیا اسے پتا تھا ہم بھی آئیں گے؟ حمزہ سوالیہ بولی تھی۔ دیکھ کر تو یہی لگ رہا مجھے، عدنان نے کہا۔ سوری، میں نے ذرا سا ہنٹ دیا تھا اسے، اندلیب آنکھیں بند کیے بولی۔ اچھا کیا تھا، عدنان نے ایک نظر سب کو دیکھ کر کہا۔ افنان کو کیوں بلایا ہے؟ حمزہ ذرا کنفیوز تھی۔
کیونکہ رمل کا آنا مشکل تھا۔ فرمان بولا، افنان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ دامر سوچتے ہوئے بولا، وہ صرف ڈنر کرے گا، ہمیں شامل نہیں ہو رہا۔ ادیان نے کہا، چلو چھوڑو، دیکھا جائے گا بعد میں۔ ہنزا بولی۔ تھوڑی دیر میں رمل اور افنان آ چکے تھے۔ تھینک یو افنان آنے کے لیے۔ ادیان آگے بڑھ کر افنان سے بولا، آپ نے بلایا تھا؟ پھر رمل نے ضد بھی اتنی کی تھی۔ وہ مسکرایا۔ ادیبہ، کیا حنیفہ کو ہمارے آنے کا پتہ ہے؟ رمل پوچھنے لگی۔ نہیں، سرپرائز کر دیں گے اسے، وہ چہکی۔ روز تو منہ اٹھا کر آ جاتی ہو، فرمان نے اسے چھیڑا۔ میرے منہ نہ لگیں آپ ابھی، وہ خود پر ضبط کرتی بولی۔ چپ ہو جاؤ سب، دامر کی آواز پر سب خاموش ہوئے۔ اب سب حنیفہ کے جہاں جانے کے لیے تیار تھے۔ ہائے، اگر کھانا ٹھنڈا ہوا نا تو بہت برا ہوگا، وہ ٹہلتے ہوئے بولی۔ 5 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے مگر کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ ذرا سا غصے میں بھی تھی، مگر بیل کی آواز پر وہ نارمل ہوئی۔ فوراً جا کے خود کو شیشے میں دیکھا، پھر باہر آئی۔ وہ نروس ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو کوئی 8-9 لوگ اندر آئے، مگر حنیفہ کی نظریں تو رمل ادیبہ پر ہی تھی۔ وہ جلدی سے دونوں کے گلے لگی۔ ماشاءاللہ، بہت حسین لگ رہی ہو، رمل اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولی۔ تم بھی، وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ ہم بھی ہیں بابی، ہنزا کی آواز پر حنیفہ ہوش میں آئی۔ آپ، وہ حیرت انگیز طور پر بولی۔ مگر یہاں ٹیچر نہیں، آپ کی نند ہوں، ہنزا کہتے ہوئے اس سے گلے ملی۔ اب سب ٹیبل تک آئے اور ہاتھ دھونے کے لیے بڑھے تھے۔ کیسی ہو حنیفہ؟ افنان کی آواز پر وہ چونکی۔ ٹھیک ہوں، اور آپ؟ حنیفہ رمل کو دیکھتے بولی۔ تمہارے شوہر نے بلایا ہے انہیں، وہ بھی ارجنٹلی، رمل مسکرائی۔ کچھ دیر میں سب ٹیبل پر تھے۔ ہنزا نے اسے زبردستی ادیان کے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا تھا اور پھر دامر تھا۔ سوری حنیفہ، ہم بتائے بغیر آئے۔ ہنزا معذرت خواہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، حنیفہ ذرا سا مسکرائی۔ ابھی سب کھانا شروع کرتے اس سے پہلے دامر کا فون رنگ ہوا۔ کس کی کال ہے؟ ادیان بولا۔ رنین مائدہ، دامر نے کہا اور فون سائلنٹ کیا۔ اٹھا لو، اوان بولا۔ بعد میں، وہ دو ٹوک بولا۔ اب سب کھانا کھا رہے تھے۔ حنیفہ، رمل، ادیبہ تینوں جب بھی ایک دوسرے کو دیکھتی خود کو ہنسنے پر نہ روک پاتی اور سب انہیں حیرت سے دیکھتے۔ آنکھ ناراض ہے کیا ہم سے؟ مائدہ روحانسی سی ہو کر بولی۔ وہ حنیفہ آپی کی طرف گئے ہیں، شاید اسی وجہ سے کال نہیں اٹھائی، رنین نے تسلی دی۔ شاید، مائدہ بے خیالی میں بولی۔ مائدہ، رنین نے اسے پکارا۔ وہ ابھی بے خیالی سے بولی۔ تمہیں حنیفہ آپی سے حسد؟ پاگل تو نہیں ہے تم، بہن ہے وہ ہماری، وہ بھی بڑی ہیں، میں ان سے حسد نہیں کر سکتی، مائدہ جلدی سے بولی۔ سوری، مجھے لگا، رنین شرمندہ ہوئی۔ میں سونے جا رہی ہوں، مائدہ کہہ کر اٹھی اور اندر کی طرف بڑھی۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال، آمین۔ وہ خدا کی ہم کلام ہوئی تھی۔ وہ سب کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ حنیفہ، بہت مزے کا کھانا تھا، ہنزا فوراً بولی۔ شکریہ آپی، حنیفہ مسکرائی۔ بیبی، تم نے واقعی میں بہت ہی زیادہ اچھا بنایا تھا، لاؤ ہاتھ میں چوموں تیرے، رمل ہنستے ہوئے بولی۔ یہ لو، حنیفہ نے فوراً ہاتھ آگے کیا۔ اسی وقت فرمان نے ادیان کو دیکھا۔ بدلے میں ادیان نے اسے پیچھے سے ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ اچھا حنیفہ، کھیر دو سب کو اور پیسے لو، یہ رسم ہوتی ہے، ہنزا بڑی بی کی طرح بولی۔ تم بھی دو گی پیسے، تبھی میں کھیلوں گا، فرمان بولا۔ سب نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیے۔ وہ فوراً ٹرے اٹھائے ہنزا کی طرف لائی۔ ارے، پہلے بڑے بزرگ کو دو، دیور اور جیٹ بیٹھے ہیں انہیں دو، ہم بعد میں آتی ہیں، ہنزا شرارت سے فرمان کو دیکھتی بولی۔ وہ سر ہلا کر دامن کی طرف بڑھی کیونکہ آگے وہی تھا۔ دامر سمیت سب ساکت رہ گئے۔ ادیان نے رخ بدلا۔ لو دامر، فرمان کہاں چپ رہنے والا تھا؟ وہ آپ کے بھائی ہیں، اوان اور فرمان کو دیں پہلے، ادیان جلدی سے بولا تو حنیفہ کو سمجھ آئی کہ دامر نے کیوں پیالی نہیں اٹھائی۔ تو کوئی بات نہیں، پہلے آپ ہی نے بھائی، وہ فوراً بولی۔ وہ اٹھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر پیالی لیے بیٹھ گیا۔ دامر، اسے گفٹ دو، ہنزا نے کہا۔ وہ میں تو لایا ہی نہیں، دامر نے شانے اچکائے۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکراتی آگے بڑھی، اب اوان کی طرف آئی تھی۔ شکریہ، اوان پیالی اٹھاتے ہوئے بولا اور دوسرے ہاتھ سے پیسے ٹرے میں رکھے۔ حنیفہ نے شکریہ کہا، پھر اس نے فرمان کی طرف ٹرے کی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے لیے سب سے زیادہ مہنگا گفٹ لایا ہوں، فرمان پیالی اٹھاتے ہوئے بولا۔ ادیان اور دامن نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ بہت ہی کنجوس دیور ہے تمہارا ہنی، ادیبہ بولی۔ وہ مسکرائی۔ فضول لوگوں کی باتوں سے گریز کرے، فرمان نے کہا۔ بکو مت، گفٹ دو، ہنزا بولی۔ کیسا گفٹ؟ فرمان نے آنکھیں نکالی۔ جو تم کھیر کھا رہے ہو اس کے گفٹس، ہنزا دانت پیس کر بولی۔ تو اب کھیر اتنی مہنگی آنے لگی ہے؟ وہ آہستہ آواز کر چکا تھا۔ فرمان، تنگ مت کرو، اوان بولا
اوکے اوکے تو میرا گفٹ ہے۔ وہ رکا اور کھیر کی پیالی ٹیبل پر رکھ کر واپس جیسے ہی بیٹھا جیسے پہلے بیٹھا تھا۔ اف، ادیبہ نے رخ بدلا۔ یہ کیا، میں اب سارا سامان لے کر اپنا جہاں سے جا رہا ہوں؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ تو اس میں گفٹ کیا ہے؟ اوان بولا، جبکہ ہنزا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ اب ابھی اپنے میاں کے ساتھ سکون سے رہیں گی ادھر، وہ سب کو دیکھ کر بولا۔ فرمان دامر کی مانوس ہوئی تھی اب کیا ہیں، وہ خاص سے بولا۔ چلو گفٹ دو، بات ختم کرو، دامر کی بجائے ادیان نے کہا۔ جلتے ہیں سب مجھ سے، خیر یہ لیجئے۔ وہ پیچھے صوفے کے نیچے سے لا کر دیتے ہوئے بولا۔ بہت شکریہ، وہ کہہ کر اب ہنزا کی طرف آئی۔ وہ بڑے پیار سے گفٹ آگے کر کے پیالہ اٹھا گئی۔ پھر آئی باری ادیبہ کی۔ میں سسرالیوں میں سے تو نہیں ہوں، پھر گفٹ کیسا؟ ادیبہ شرارت سے بولی۔ تم دونوں سے تو لوں گی میں ضرور، وہ بھی ضدی انداز میں بولی۔ وہ سوچتے ہوئے ادیان کی طرف بڑھی۔ اب ادی نے یہ کہنا ہے، میں نے تو خود ہی دے دیا گفٹ، اب گفٹ میں کیا ہی دوں؟ ہاؤ رومانٹک نا؟ فرمان نام سٹاک بولا۔ منہ پر ٹیپ لگاؤ اس کے، اوان نے ادیان کی طرف منہ کر کے بات کی۔ ادیان پیالی اٹھاتے ساتھ ساتھ بغیر گفٹ کی پلاسٹک کے ایک باکس ٹرے میں رکھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر پھر ہٹ گئی اور ادیبہ اور رمل کے بیچ میں آ کر بیٹھی۔ وہ اب سب باتوں میں لگ گئے تھے۔ رات کے تقریباً 10 بجنے والے تھے۔ ادیان، دامر اور اوان تینوں ادیان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ فرمان البتہ یہیں بیٹھ کر فون میں لگا تھا۔ رمل، ادیبہ، ہنزا اور حنیفہ کچن میں برتن دھونے کے لیے گئی تھی۔ دامر، کیا واقعی تم نے کوئی گفٹ نہیں لیا تھا؟ اوان نے پوچھا۔ اس کی امی کی ڈائری ہے، سوچ رہا ہوں دوں گا نہ دوں۔ وہ پیشانی پر ہاتھ مسلتے ہوئے بولا۔ دے دو، فرمان کی آواز پر تینوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ڈر لگ رہا ہے، دامر اٹھتے ہوئے بولا۔ جب وہ گاؤں جائیں گی تو پتہ چلے گا، بہتر یہی ہے شروعات ہو جائے۔ فرمان اب بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اس ڈائری میں کیا لکھا ہے؟ ادیان نے پوائنٹ دکھایا۔ سب کو نیند نے پڑی ہے۔ دامر سامنے دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ بتایا اس نے؟ فرمان بولا۔ میں نے اس کو ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن ڈائری کے بعد وہ سب جان چکی ہیں، ہر بات مجھے بتاتی ہیں۔ کچھ باتیں تو مجھے بھی نہیں پتا تھی، اوان نے کہا۔ پھر دے دو، اوان نے فوراً کہا۔ ادیان، تم بھی اپنی رائے دو۔ دامر اسے دیکھنے لگا۔ دے دو اور اینکر سب غائب ہو جانا، پھر میں دیتا رہوں گا سب سے جواب۔ ادیان سب کو گھورتے ہوئے بولا۔ سب نے زور و شور سے کہکا لگایا۔ دیکھیں ذرا کتنا خوش ہیں سب، ادیبہ منہ بنائے بولی۔ اچھی بات ہے، حنیفہ بولی۔ ادیبہ نے لمبا کیا۔ رمل، سب کیسے ہیں گھر پر؟ حنیفہ مسکرا کر بولی۔ سب ٹھیک، رمل پیٹ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ ناز کا کچھ پتا چلا؟ اس نے یاد آنے پر پوچھا۔ نہیں، لیکن وہ خیر سے ہی ہوگی، رمل گہری سانس لیے بولی۔ مس ادیبہ ہے ادھر؟ فرمان کی آواز پر چاروں بلٹی۔ ہاں ہیں، ادیبہ مسکرائی۔ ہائے، پہلی دفعہ اس گھر میں اتنی لڑکیاں آئی ہیں، وہ حیرت سے بولا۔ ماشاء اللہ کہو، ہنسا نے اسے ٹوکا۔ کوئی کام ہے رمل؟ اور ادیبہ کی پیشی آئی ہے حنیفہ بھابی کے میاں کے روم میں، وہ حنیفہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں تھوڑی دیر بعد فرمان کے ساتھ باہر نکلیں۔ تو پھر کل شام تک تمہاری چیزیں آ جائیں گی، کالج کی تیاری پکڑ لو، ہنسا بولی۔ جی ٹھیک ہے، وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ کوئی مسئلہ ہوگا تو بتانا، ہنسا پیار سے بولی۔ جی پر میں پریشان ہوں تھوڑا، وہ اب برتن پوچھنے لگی۔ اندازہ تھا مجھے، خیر بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ ہنسا مسکرائی۔ کل میں جب جاؤں گی تو سب سے کیا کہوں گی، تو سب کیا سوچیں گے، کیا باتیں بنائیں گے؟ وہ ذرا منہ بنا کر بولی۔ اوہو، کوئی کچھ نہیں کہے گا، کون سا سب جانتے ہیں کہ تمہاری شادی کسی اور سے ہو رہی تھی، ہنسا نے کہا۔ آپ تو جانتی ہیں، وہ ذرا شرارتی انداز میں بولی۔ تو کیا مجھ پر اعتبار نہیں تمہیں؟ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ارے میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ جلدی سے بولی تھی، تو ہنسا بھی اس کی جلد بازی پر مسکرائی۔ اچھا خیر یہ بتاؤ، مجھے جہاں اپنی سسرالی میں دیکھ کر کیسا فیل ہوا؟ ہنسا بھی شرارتی نظروں سے بولی۔ بس تھوڑا شاک ہوئی ہوں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ میں تو نہیں ہوئی تھی۔ اچھا خیر، تم تیاری کر لینا گھر جانے کی، ہنسا خیال آنے پر بولی۔ کیا میرا جانا ضروری ہے؟ حنیفہ ایک آخری کوشش کرنا چاہ رہی تھی۔ بالکل، اسی بہانے سسرال والوں سے ملو گی، ہنسا ہنستے ہوئے بولی۔ ویسے کتنے لوگ ہیں وہاں؟ وہ آہستہ سے پوچھ رہی تھی۔ 18، اب تم آ گئی ہو تو 19، ہنسا فوراً بولی۔ سب ایک ساتھ رہتی ہیں؟ حنیفہ نے پوچھا۔ جی بالکل، بس میری چھوٹی بہن عروا اور فرمان کا بھائی شایان دونوں لندن ہوتے ہیں، ہنسا نے بتایا۔ اچھا، یہ تم اور ادیبہ کہاں رہ گئی؟ وہ دروازے پر دیکھتی بولی۔ چلو دیکھتے ہیں، وہ آخری برتن پوچھ رہی تھی۔
دونوں ساتھ باہر نکلی۔ کچن صاف ہو چکا تھا، لیکن حنیفہ ہی نورے ہیں تو پھر اسے کیسے نہیں پتا؟ رمل نہ سمجھی سے بولی۔ اتنی دیر کی باتوں میں سے اسے اپنی مطلب کا سوال یہی لگا تھا۔ وہ اپنی پہچان بھول چکی ہیں۔ ادیبہ نے کہا، کیا کوئی فلم چل رہی ہے؟ رمل بولی، ہاں، اور یہ ٹرینر ہے، فرمان نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا خیر چپ ہو جاؤ، سب وہ آ رہی ہیں۔ دامر ان دونوں کو دیکھتے ساتھ بولا۔ وہ دونوں اب سب ان کے قریب آ چکی تھی۔ حنیفہ پریشان ہو رہی تھی کہ اس کی دوستوں کو کہیں تم دونوں ورگلا تو نہیں رہے نا اس کے خلاف؟ ہنسا آتے ساتھ شرارت سے بولی، ہو ہی نہیں سکتی اس کے خلاف، یہ بات وہ خوبی جانتی ہیں۔ رمل کی آواز میں کچھ ایسا تھا جس سے وہاں ہر نفوس کے ہی چہرے پر کئی رنگ لے آیا تھا۔ خیر اب چلتے ہیں ہم سب، کافی ٹائم ہو گیا۔ اوان کچھ دیر بعد بولا، چلو۔ ادیان فوراً اٹھا، کتنی جلدی ہے تمہارے میاں کو جانے کی؟ ادیبہ حنیفہ کو دیکھتے بولی۔ سب مسکرائے، اس لیے کہیں تم میرے رہنے کے ڈسٹرب نہ ہو جاؤ، ادیان نے مسکرا کر کہا۔ ادیبہ کھلکھلا کر ہنسی۔ بات سنو، فرمان نے اسے اپنے ہاتھ سے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا ہے؟ وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ اسے فرمان کا پتہ جو تھا، اپنی شادی والے دن اس طرح مت ہنسنا، دلہا ڈر جائے گا۔ فرمان سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ سب کا بھرپور کہکا گونجا۔ میں کچھ کہوں گی تو ابھی آپ شکایت کریں گے، وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ فرمان کے دانت فوراً اندر ہوئے۔ اچھا بس نکلو سب، ہنزا بیچ میں بولی۔ اور تم کیا پوچھا لگانے لگی ہو ادھر؟ فرمان کو اس کا بگانا برا لگا تھا۔ میرے بھی منہ نہ لینا، ہنزا نے وارن کیا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ فرمان سمجھ چکا تھا اس کی وان کو۔ دراصل اسے پتا تھا دونوں شفق کے حوالے سے کہہ رہی ہیں۔ وہ اپنی درگت نہیں بنوا سکتا تھا دھیان سے۔ حنیفہ بات سنو، دامر نے آواز دی۔ جی، وہ اس کی آواز پر بوکھلائی کیونکہ اس کا پورا دھیان فرمان اور ہنزا کی طرف تھا۔ دامر اور بیڈ پہ ایک بیگ اٹھاتے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ وہ بیگ کو تھامتے ہوئے بولی۔ تمہارا گفٹ، دامر نے بیگ اس کے حوالے کیا۔ او شکریہ۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ بیگ میں کیا ہے۔ اس میں سب چیزیں عائشہ رافعہ کی ہیں۔ دامر نے جیسے اس پر بم پھوڑ دیا تھا۔ رمل بھی کم حیران نہیں ہوئی تھی، باقی سب خاموش تھے۔ میری امی سے آپ کا کیا رشتہ؟ ان کی چیزیں آپ کے پاس کیوں ہیں؟ حنیفہ کی آواز لڑکھڑائی ہوئی تھی، آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس میں ایک ڈائری ہے، مکمل کر لیں، نامعلوم ہو جائے گا۔ دامر نے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا امی نے مجھے دینے کو کہا تھا یہ؟ اس کی آواز پر آئی تھی۔ ادیان نے رخ بدلا۔ وہ رو رہی تھی اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ نہیں، یہ ان کی چیزیں ہیں، تمہارے پاس ہی ہونی چاہیے، اکثر ماؤں کی چیزیں بیٹیوں کو ہی ملتی ہیں، دامر نے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھنے لگا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ حنیفہ نے خود کو کہتے سنا اور بیگ صوفے پر رکھا۔ وہ خود بھی صوفے پر بیٹھی تھی۔ ہماری ملاقات اب ہنزا اور اوان کی شادی پر گاؤں میں ہوگی، دامر کہہ کر باہر نکلا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب چلے گئے تھے۔ ادیان اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ ادیبہ رمل کو لے کر باہر نکلی۔ ہنزا بھی ایک نظر سب کو دے کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھا۔ دامر آپ کا بھائی ہے، ادیان نے بولا۔ اور آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ آواز اب بھی ویسی ہی تھی۔ دوست ہے وہ میرا، ادیان نے فوراً جواب دیا۔ کیا آپ نے شادی آن کے کہنے پر مجھ سے کی؟ اب ذرا آنسو تھمے تھے اس کے۔ نہیں، میں کسی کے کہنے پر تو نہیں کرتا کچھ، وہ بولا۔ سب چلے گئے، آپ کب جائیں گے؟ وہ ایک ہاتھ سے آنسو پونچھتے بولی۔ مجھے بھی جانا چاہیے تھا کیا؟ وہ الٹا اسی سے سوال کر رہی تھی۔ کیا آپ ادھر رہیں گے؟ حنیفہ نے ناسمجھی سے کہا۔ اگر آپ کہتی ہیں تو رک جاتا ہوں، وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ تو حنیفہ خود کو مسکرانے پر نہیں روک سکی۔ آپ جائیں، وہ چہرے سے مسکراہٹ ہٹا چکی تھی۔ چلا جاتا ہوں، وہ اٹھا۔ آپ کی فیملی نے مجھے قبول نہیں کیا تو؟ حنیفہ نے کہا۔ میری پسند انہیں پسند ہے۔ ادیان نے اسے دیکھا۔ وہ اب صوفے سے اٹھی تھی، شاید ادیان کو الوداع کہنے کے لیے۔ کیا آپ نے انہیں میرے بارے میں بتایا ہے؟ حنیفہ حیرانگی سے بولی۔ ڈائری ضرور پڑھیے گا، اللہ حافظ، خیال رکھیے، وہ کہہ کر باہر نکلا۔ پیچھے حنیفہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ناراض مت ہونا کسی سے رمل، ہنزا نے کہا۔ حیرت ہے، میں ناراض ہوں، اور آپ کو کیسے پتا؟ رمل ہنزا کو دیکھے بغیر بولی۔ تم خاموش ہو اس لیے مجھے پتا لگا۔ ہنزا قریب آئی۔ کیا مجھے حق نہیں کچھ جاننے کا؟ بلا کر رمل نے دل کی بات کہہ ہی دی تھی۔ بالکل حق ہے، مگر ہنزا رکی۔
مگر کیا حنزاپی؟ رمل نے پہلو بدلا۔ تم خود کو تیار کرو پہلے، پھر تمہیں خود بخود سب پتہ لگے گا، حنزا نے ڈکے چھپے انداز میں کہا۔ حنزاپی، کیا اس میں میری دوستی کا خسارہ ہوگا؟ وہ الجھ کر بولی۔ شاید، حنزا نے آنکھیں بند کی۔ پھر نہیں جاننا مجھے کچھ، رمل نے ایک جھٹکے سے کہا۔ دوستوں پر اعتبار ہونا چاہیے، حنزا کہہ کر جا چکی تھی۔ مجھے ہے ان پر اعتبار، مگر کیا انہیں بھی ہے مجھ پر؟ رمل نے گہری سانس لی اور آنسوؤں پر ضبط کرنا چاہا مگر ناکام رہی۔ ارے حنزاپی، اب کہاں جا رہی ہیں؟ حنیفہ اسے باہر کے دروازے کے پاس جاتے دیکھ کر بولی۔ کیا مطلب کہاں جا رہی ہوں؟ اپنے گھر جاؤں گی، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ رک جائیں ادھر، حنیفہ مسکرائی۔ ارے نہیں، تم سب دوست مزے کرو، میری روم میٹ ذرا اکیلے نہیں رہ سکتی، وہ خود بھی مسکرا کر بولی۔ او اچھا چلے، اللہ حافظ، خیال رکھے اپنا۔ وہ اس کے گلے لگی اور اسے رخصت کر کے اندر آئی۔ ادیبہ کہاں ہے؟ اسے روم میں نہ پاتے حنیفہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، رمل نے جواباً کہا۔ اچھا، شاید کچن میں ہوگی، حنیفہ نے سر جھٹکا۔ حنیفہ، ڈائری کب پڑھو گی؟ رمل نے فوراً پوچھا۔ پتہ نہیں، حنیفہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا، رمل نے خاموش رہنا صحیح سمجھا اب کی دفعہ۔ وہ الماری میں سے کچھ تلاش کر رہا تھا، تبھی او یہ میں نے کیوں لیا تھا؟ اس نے لب کاٹے اور بیڈ پر بیٹھا۔ شاید میں تمہیں کبھی نہ دے سکوں یہ حنیفہ، وہ جمکا لیے بول رہا تھا۔ وہ جمکا اس دن گیا تھا جب عندلیب نے چڑیوں کی فرمائش کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے واپس الماری میں رکھ چکا تھا۔ کاش میں تم سے محبت ہی نہ کرتا حنیفہ، کاش۔ کدھر تھی تم؟ رمل نے پوچھا۔ کچن میں پیزا آرڈر کیا تھا، بس آتا ہی ہوگا، ادیبہ بولی۔ کیا ہوا زہرا؟ فرحت بیگم نے حیرانگی سے کہا۔ کچھ نہیں بھابھی، زہرا بیگم بغیر پلٹے بولی تھی۔ رات کے 1 بج رہے ہیں اور تم الٹیاں کر رہی ہو اور ساتھ میں کہہ بھی رہی ہو کچھ نہیں۔ وہ اب آگے بڑھی۔ بھابھی، بس شاید طبیعت خراب ہے، دعا کھا کر سو جاؤں گی۔ زہرا بیگم کی آواز کے ساتھ سنک میں پانی کرنے کی آواز بھی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ فرحت نے دوبارہ پوچھا۔ جی بھابھی، آپ جائیں، بھائی آپ جائیں گے، وہ جلدی سے بولی۔ فرحت بیگم کہہ کے کچن سے باہر نکلی۔ اللہ تعالیٰ میری یہ حالت سب سے چھپی رہے، وہ دعا گو ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ رنین، چلو یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ مائدہ اندر آتے ہوئے بولی۔ دے اداس ہو رہا ہے، اب یہاں سے چلے جائیں گے۔ رنین کی آواز میں رنج تھا، ملال تھا، درد تھا۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں اوک؟ مائدہ بھی اس کے پاس بیٹھی۔ وہ ہمارا برا نہیں چاہ سکتے، رنین مسکرائی۔ ہم نے یہاں ایک لمبا عرصہ گزارا ہے۔ مائدہ آسمان میں دیکھ رہی تھی جہاں رات کا 10 بج رہا تھا۔ دونوں خانے سے فارغ ہو کر باہر بیٹھی تھی۔ وہاں بھی ایک لمبا عرصہ گزارنا ہے، تیاری کرو۔ دامر کی آواز پر دونوں نے گردن گھمائی۔ رنین بولی، جبکہ مائدہ مووی راہی دامن کی برابر والی کرسی پر بیٹھا۔ اچھا گمان رکھو، اچھا ہوگا سب، دامر پیار سے بولا۔ جی کا چلنا ہے؟ مائدہ نے پوچھا۔ اس جمعہ کو، دامر فوراً بولا۔ یعنی 2 دن ہیں ابھی، رنین نے حساب لگایا۔ حنیفہ آپی کیسی ہیں؟ انہیں ہمارے بارے میں پتہ چلا؟ مائدہ قدر ایکسائٹمنٹ سے بول رہی تھی۔ ابھی ڈائری شروع کریں گی تب پتہ چلے گا نا، رنین نے ٹوکا۔ ہم کہاں رہیں گے؟ دوسرا سوال مائدہ کا تیار تھا۔ ہم یہاں سے حنیفہ کی طرف جائیں گے، پھر سب سے ساتھ گاؤں جانا ہے، دامر نے بتایا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اور کیا وہاں سب ہمیں قبول کریں گے؟ رنین نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، فی الحال ہم ادیان لوگوں کے دوست کی حیثیت سے جا رہے ہیں، آگے کا دیکھا جائے گا، دامر نے گہری سانس لی۔ چلو اب سونے چلتے ہیں، دامر کی فون آنے پر رنین مائدہ سے بولی۔ دامر فون اٹھا چکا تھا، وہ دونوں اندر آ چکی تھی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اب لائٹ جلائے ٹہل رہی تھی۔ سب نے اپنی قسمت خود لکھ دی، میری قسمت میں سوائے عدت کے کچھ نہیں آیا، وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ تینوں اب مووی دیکھ کر لائٹ آف کر چکی تھی۔ ادیبہ اور رمل سو گئی تھی مگر حنیفہ جاگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور ڈائری لے کر باہر آ گئی۔
جب اس نے ڈائری کھولی تو لکھا تھا ذائشہ رافعہ اور بہت خوبصورتی سے، بہت دل سے لکھا گیا تھا۔ پھر اس نے آخری صفحہ کھولا، وہاں بغیر دل سے لکھا گیا تھا، بغیر کوئی سجاوٹ کے لکھا تھا، ذائشہ اریس، یعنی میں ذائشہ رافعہ سے ذائشہ اریس تک کا سفر شروع کر رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اس نے واپس ڈائری کھولی، اس دفعہ بیٹ سے صفحہ کھولا تھا، وہاں ایک نظم کالی پین سے لکھی گئی تھی۔ وہ اسے پڑھنے لگی۔ اے ظالمو، تم نے ایک کیوں نہیں ہونے دیا ہمیں، عرش اور فرش کے مالک نے تو ملا ہی دیا تھا ہمیں۔ مسافر ہو گیا تھا دل اور منزل تھی میری میرے سر کا تاج، میں اس کے دل کی ملکہ تھی، وہ میرے دل کا تھا سرتاج۔ کئی عرصہ سے گرفتار تھے ایک دوسرے کی باہوں میں، لے آئے وہ ظالم لوگ سوکن میری ہنستی کھیلتی زندگی میں۔ ملی اگر دوسری زندگی کبھی تو جانا، میں بس تمہاری اور تم بس میرے ہی رہنا۔ باغی باغی پھرتی ہوں اس کی تلاش میں اے ذائشہ، وہ تم سے دور گیا ہی کہاں ہے، قریب ہی تو ہے تمہارا عریض۔ وہ ڈائری پڑھ کر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پھر اس نے ایک اور صفحہ کھولا تو وہاں 2 لائن کا شعر لکھا تھا۔ کر کے نکاح بھی ہم رہے جدا، خیر قریب والے کون سا پاس ہیں، عریس ملک۔ یہ عریس نے لکھی تھی۔ سمجھ آ گیا تھا نیچے نام دیکھ کر اسے۔ اب وہ اٹھی اور ڈائری رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے نہ جانے کیوں نیند نہیں آ رہی تھی۔ 2 بجنے والے تھے۔ ہنی، کیا ہوا؟ رمل کی آواز پر وہ چونکی۔ نہیں کچھ نہیں، حنیفہ جلدی سے بولی۔ نیند نہیں آ رہی کیا؟ رمل نے پوچھا۔ تم پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے اس کو لوری سناؤ گی۔ ادیبہ کی آواز پر دونوں ہی چونکی تھی۔ حنیفہ مسکرائی۔ تم سناؤ دو اماں بن کر، رمل دانت پیس کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، ادیبہ کا زوردار کہکا پورے کمرے میں گونجا۔ چڑیلوں کی سردارنی لگ رہی ہو، رمل نے آہستہ سے کہا۔ موٹی، رات کو یہ سب مت بولا کر۔ ادیبہ اٹھ کر دونوں کے بیچ میں آ کر جگہ بنانے لگی۔ موٹی کہاں ہوں میں اب؟ رمل صدمے سے بولی۔ وہ جو تم پہلے ہوا کرتے تھے، میرے لیے وہی ہو، بے شک بدل جاؤ۔ ادیبہ نے شعر کہا۔ حنیفہ نے واہ واہ کیا۔ اتنے مزے کا ہے، یہ کس نے لکھا تھا، کہاں سے ملا تمہیں؟ رمل مسکراتے ہوئے بولی۔ اسے شعر و شاعری پسند تھی بہت۔ انسٹا پر ایک رائٹر تھی، آئی ایم ناولز دی، انہوں نے لکھا ہے۔ ادیبہ نے تفصیل بتائی تو رمل فون اٹھا چکی تھی۔ اب تینوں مل کر اس آئی ڈی میں گھسی تھیں۔ پھر رمل پڑھتی اور دونوں واہ واہ بہت خوب کا نعرہ لگا رہی تھی۔ تو پھر تیار ہو جائیں آپ سب اگلی قسط کے لیے، کیونکہ اب اٹھیں گے کئی پردے اور شروع ہوگا ماضی کا سفر۔ ذائشہ رافعہ سے ذائشہ اریس تک کا سفر، انتظار بالآخر ختم ہوا۔ سب کا تیاری پکڑے، اب آپ لوگ جاری ہے۔